للمتقين على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. محترم حاضرین، عزیز طالبات، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، جس کو مسیح صلاۃ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، کل یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اس روایت کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. کل بات آ کر کے ہم لوگوں کی رکی تھی ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر اتنا پڑھو جتنا تمہیں قرآن مجید سے یاد ہو. تو قرآن مجید سے جو کچھ یاد ہو اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ دوسری روایتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا جو ہے یہ رکن ہے. سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو اور باقی آیتیں ہیں، جو صورتیں ہیں، اس میں آدمی کم از کم 3 رکعت، 3 آیت اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے وہ پڑھے گا. عبادہ ابن صامت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سلسلے میں دلالت کرتی ہے. آگے باتیں آئیں گی جہاں پہ ہم اس کی تشریح آپ کے سامنے کریں گے. اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، قرآن مجید تم کو جتنا یاد ہو. ہاں جی، کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہو قرآن مجید تو کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں. تو جی خالی استاد امام کی پیروی کرے گا. ہاں، اور کوئی بتائیے. سورہ فاتحہ پڑھے گا. وہ بھی یاد نہیں ہے اس کو، کچھ بھی نہیں. ابھی مسلمان ہوا، 1 گھنٹہ ہوا مسلمان، ظہر کے لیے کھڑا ہو گیا، کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے کہ پہلے نماز سیکھو پھر پڑھنا؟ کیا کہیں گے؟ تو صرف وہ اشارے سے نماز پڑھے گا جب تک اس کو یاد نہیں. ہاں جی، تکبیر تحلیل پڑھے گا. تکبیر اور تحلیل پڑھے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب پڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب پڑھے گا. پھر جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کو یاد کرے گا. اور جو ان چیزوں کو پڑھ سکتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ وغیرہ بھی یاد کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. تو اس کو یاد کرنا پڑے گا. نماز اس کو سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ قبیلے جب آتے تھے فتح مکہ کے بعد، جب لوگ آتے تھے اپنے قبیلے کے سردار جب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلوں کا اسلام لے کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا اسلام دیکھتے، یہ کر دیتے، تو کہتے تھے کہ تمہارا امام کون ہوگا؟ یعنی اب تم اسلام لے آئے ہو تو نماز تم کو پڑھنی پڑے گی، نماز تم کو سیکھنا پڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوپر توجہ دیتے تھے، زور دیتے تھے، ہے نا؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز اس کو سیکھنی پڑے گی، اور سورتوں کو، دعاؤں کو، اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کو، ان چیزوں کو اس کو یاد کرنا پڑے گا. ان چیزوں کو اس کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن ثم ارکع، پھر رکوع کرو. پھر کیا کرو؟ رکوع کرو. تو کیا پتہ چلا جی؟ تکبیر رکن ہے، تکبیر مانے تکبیر تحریمہ. اس کے بعد قرات رکن ہے، اس کے بعد رکوع رکن ہے. ثم ارکع، ٹھیک ہے؟ رکوع کرو. یہ رکوع کیا ہے جی؟ بولیے. رکن. ہاں. اس کے بعد ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو. بس گئے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ رکوع ہوا؟ نہیں ہوا. ہاں، نہیں ہوا. کیونکہ
رکوع اگر رکن ہے تو اس کے ساتھ طمانیت یعنی سکون، جس کو تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں، یہ بھی رکن ہے. یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے. اور تعدیل ارکان کے بغیر اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی صحیح. اٹھی بیٹھی کرے، صرف یوں گیا رکوع میں، یوں کھڑا ہوا، یوں اٹھا، یوں بیٹھا، تو ویسے اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں، اس کی نماز نہیں ہوگی. اچھا، رکوع میں ہاتھ کہاں رکھے گا، کمر کس طرح سے سیدھی کرے گا، یہ سب مباحث آگے آئیں گے آپ کے سامنے. جہاں پر رکوع کی بحث آئے گی وہاں پہ اس چیز کی ہم شرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوصاف میں کریں گے. یہاں پر صرف واجبات، مندوبات اور مستحبات اور سنن کا تذکرہ ہو رہا ہے جی. تو کہا کہ رکوع واجب ہے اور سکون کے ساتھ رکوع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. تم مرکع، کہا رکوع کرو، یہ رکن ہے. حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ ایک دم سکون کے ساتھ رکوع میں رہو. یعنی کوئی آدمی اگر ٹھوٹ مارتا ہے، جھکا اور اٹھا ایکسرسائز کرنے کی طرح سے، تو یہ رکوع نہیں ہوا. اور سجدے میں اگر ویسا کرتا ہے تو یہ سجدہ نہیں ہوا. اور اگر بیٹھ کر کے دو سجدوں کے درمیان ویسا کرتا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، یہ سب نماز نہیں ہے. نماز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کر لے رہے ہیں ویسا، نماز کی طرح کی شکل اور صورت بنا لے رہے ہیں، لیکن وہ نماز ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ بار بار دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طمانین، سکون سے رکوع کرو، سکون سے سجدہ کرو، یہ دہرایا ہے. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن راکعا. اچھا جی، کیسے سمجھیں گے کہ ہم نے اطمینان کے ساتھ رکوع کیا ہے؟ کیا اس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے؟ اب ہم نے رکوع کیا، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم کہیں گے ہم کو اطمینان ہو گیا ہے. ہم اطمینان پوری ہوا ہے نہیں، ہم جانیں گے کہ تم جانو گے، لڑائی کریں گے اس سے، چلے گا یہ سب؟ نہیں سر، پھر وہ پوری کیا پیٹ پیمانہ ہے، وہ کیا پیمانہ ہے کہ ہم جانیں گے کہ اطمینان ہو گیا ہے؟ پوری پیٹ کی ہڈی اسٹریٹ ہو جائے، اور ہاں، ہاں اطمینان اتنی سے. دیر تک رکوع کریں کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر جم جائے. اچھا، اور 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 رکوع میں بھی دعائیں جو لمبی پڑھنے کے لیے ہیں سنت سے، اس سے بھی اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں رکوع کا معنی کیا ہے؟ رکوع کا معنی ہے جھکنا. تو اگر ہم جھک گئے نا، بس کام ختم، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جھکنا ہے اور اٹھنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، حیت ہو گئی بس پوری. سجدہ کہتے ہیں 7 ہڈیوں کو زمین پر ٹکا دینا. اللہ اکبر کہا، پیشانی اور ناک کی ہڈی ٹک گئی، دونوں گھٹنے تو ہیں، ہتھیلی دونوں ہیں زمین پر، اور اسی طرح سے پاؤں کی دونوں انگلیاں ہیں زمین پر، سجدہ ہو گیا. اب کچھ لوگوں نے قید لگا دی، کہا کہ نہیں، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، اور رکوع میں جا کر کے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھو. تو کوئی پڑھے گا سبحان ربی العظیم اس طرح سے، کوئی سبحان اللہ اکبر، ایسا بھی کر سکتا ہے. کیا پیمانہ ہوگا؟ ہم ہاں جی، سر اتنا ہی معلوم کہ اپنی ہر ہڈی جو ہے نا سکون سے اطمینان سے ٹھہر جائے. سے رکوع میں نبی جائیں صلی اللہ گے علیہ تو وسلم کی ٹھیک جو ہے. نماز ہوا کرتی تھی نا، جتنا دیر آپ قیام کرتے تھے نا، اس سے تھوڑا ہی کم رکوع کرتے تھے، جی. اس سے تھوڑا ہی کم رکوع کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو طمانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سکون ہو جائے، پورے طور پہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں رکوع ہو گیا، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی ہے نا. اور اس کے بعد پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں. اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، اور یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ رکن ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ارفع، رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ، یہ بھی رکن ہے. حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاؤ.
حتی تعتدل قائما، بلکہ یہاں پہ جو دوسری روایت آئی ہے ابو داؤد کی، اس میں کہا کہ یہاں تک کہ تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر لوٹائیں، اپنے اپنے مقام پر لوٹائیں، ایک دم اسٹریٹ کھڑے ہو جاؤ، سیدھا۔ اب کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں، ابھی کمر ان کی سیدھی بھی نہیں ہوئی ہے پورے طور پہ، کہ پھر کہہ دیا اللہ اکبر اور چلے گئے سجدے میں، ہے نا؟ تو یہ نماز نہیں ہوگی اس طرح سے، یہ نماز نہیں ہوگی۔ کہا حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ خوب اطمینان سے، یعنی جس طرح سے رکوع میں جانے سے پہلے تمہاری حیت اور کیفیت تھی، جس طرح سے اسٹریٹ تم کھڑے تھے، ایک دم ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، یہ بھی رکن ہے۔ حتی تطمئن ساجدا، دیکھیے پھر کہا اطمینان سے سجدہ کرو، یہاں بھی اطمینان کا شرط لگایا، اطمینان کی۔ اب کوئی آدمی گیا سجدے میں اور سر اٹھا لیا تو سجدہ اس کا نہیں ہوگا۔ ثم ارفع، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھو۔ حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ ایک دم آرام سے بیٹھ جاؤ، دو سجدوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے۔ حتی تطمئن جالسا ثم اسجد، یہ دوسرے سجدے کی بات ہو رہی ہے، پہلا سجدہ یہ دوسرا سجدہ، یعنی ایک رکعت میں کتنے رکے ہوئے جی؟ بولیے، نہیں بولتے ہیں۔ ایک رکعت میں کتنا رکو؟ ایک رکو میں ایک رکو، سجدے دو دو سجدے۔ اسی کا ذکر ہے، حتی تطمئن جالسا ثم اسجد، ثم اسجد، یعنی یہ دوسرا سجدے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دوسرے سجدے۔ حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم سجدے میں پورا اطمینان ہو جاؤ۔ اب اس میں کیا اذکار پڑھنے ہیں، کیا دعائیں پڑھنی ہیں، اس کا ذکر آئے گا۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اور اس طرح سے پھر تم اپنے پورے نماز میں کرو۔ ظاہر ہے تو پھر دوسری رکعت کے لیے بھی تکبیر تحریمہ کہنی پڑے گی کیا جی؟ نہیں، نہیں، تکبیر کہیں گے، تحریمہ نہیں ہوگا نا۔ کیوں کہا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها؟ پھر ایسی ہی کرو اپنی پوری نماز میں، کہیں گے تکبیر تحریمہ اس سے الگ ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اس سے الگ ہے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کیا ہوگی؟ رکوع سے اٹھنے والی تکبیر ہوگی، یہی ہوگی نا؟ جی سر، سجدے سے، رکوع سے کر رہے ہیں، سجدے سے۔ دوسری رکعت میں جب اٹھے گا آدمی تو سجدے سے اٹھنے والی تکبیر اس کے لیے کفایت کرے گی۔ اچھی بات ہے۔ اب اس حدیث سے ہاں آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں جی کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں اور نماز میں ارکان کتنے ہیں؟ شمار کر سکتے ہیں؟ لکھ کے لائیے گا آپ لوگ میں سے کوئی، یا سارے لوگ، یا ہم بتلا دیں؟ جی استاد آپ بتلا دیں، الگ الگ آ رہا ہے کچھ۔ عمران اسٹر آپ بولنا چاہیں تو بولیے گا۔ حضرت دیکھیے یہ حدیث اس کو مسیح صلات کہتے ہیں، ہے نا؟ اس میں اسبغ الوضو کا ذکر ہے، وضو کرو صحیح سے، تو اس میں بتا دیا تھا کہ یہ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کرنا ہے، اور اسی طریقے سے استقبال قبلہ ہے، اسی طرح سے نیت ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرط ہے۔ لیکن یہ کیا الفاظ ہیں جی؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز، ہاں نہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کس کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اچھی بات ہے، تو نیت بھی شرط ہے نماز کے لیے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ وضو شرط ہے اور نیت شرط ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور یہ کہی جا چکی ہیں۔
اور اس کے بعد نماز میں تو واجب کون کون سی چیزیں ہوئی؟ بولیے. مہاراشٹر بول رہی تھی. بولیے جی. تکبیر تحریمہ ہاں اور سورہ فاتحہ پڑھنا، ہاں اس کے بعد قرآن میں سے کچھ آیتیں پڑھنا جتنا بھی یاد ہو، ہاں اور رکوع کرنا، اور ہاں رکوع میں اطمینان سے کرنا، ہاں اور رکوع سے اٹھنا، اور پھر اطمینان سے کھڑے ہونا، ہاں سجدہ کرنا اور اطمینان سے سجدہ کرنا، ہوں سجدے سے اٹھنا اور پھر اطمینان سے بیٹھنا، ہوں پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور اطمینان سے کریں گے. ہوں. اور بس. اس حدیث کے حساب سے. ہاں اس حدیث کے حساب سے یہ ضروری ہے. اور ایک چیز آپ نے چھوڑ دیا، ترتیب. جی ترتیب. ترتیب بہت ضروری ہے. ترتیب جی ورنہ رکوع سے پہلے کوئی سجدہ کر لے گا تو باطل ہو جائے گی نماز. نماز نہیں ہوگی اس کی. اچھی بات. اب جب آپ نے اس کو ارکان کہہ دیا تو اب ہم کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرأت سے پہلے کیا حکم ہے اس کا؟ سنت ہے، ہوں واجب ہے. ٹھیک ہے. واجب نہیں ہے، سنت ہے جی. سنت ہے. اسی طرح سے دعائے استفتاح پڑھنا وہ بھی سنت ہے، قولی سنت ہے، رفع الیدین کرنا، فعلی سنت ہے، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، فعلی سنت ہے. رکوع سجدے یہ سب کے درمیان تکبیرات کہنا، یہ بھی سنت ہے، قولی سنت ہے. رکوع اور سجدے میں تسبیحات کا پڑھنا، قولی سنت ہے. کس طریقے سے بیٹھنا ہے وہ بیٹھنے کا طریقہ، وہ فعلی سنت ہے. اچھی بات ہے. زور سے قرأت کرنا یا آہستہ سے قرأت کرنا، یہ بھی سنت ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ سنت ہو جائیں گی. ساری چیزیں سنت ہو جائیں گی. تو اس طرح سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں حدیثوں کے درمیان. یہاں جس چیز کا ذکر ہوا یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ پورے واجبات کا اور پورے ارکان کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. چلیے اس کے بعد کی روایت پڑھیے، آئے گی پھر بات آئے گی آگے آپ کے سامنے. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی ہے. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو حمید الساعدی جو ہے نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو وہاں پہ باتیں نکلی نماز کے متعلق. تو ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث سنائی جس کو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. یعنی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے. تو یعنی یہ پتہ چلا اس سے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حمید الساعدی نے جو دیکھا ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کرتے تھے تکبیر تحریمہ کہتے وقت.
اور جو روایت ہے کہ کان کے لو تک بلند کرتے تھے، تو کان کی لو کو چھوتے نہیں تھے، لے کر جا کر چھونے کی کہیں پر بھی روایت موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ ہاتھ اٹھا کر کے انگوٹھے سے کان کی لو کو دیر تک پکڑے رہتے ہیں ایسا، اور اس کے بعد پھر نیت باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ کان کی لو کو چھونا ہے، ایسا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ حد و منکبئی ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کان کے لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی اس کے سیدھے تک، اس کے سیدھے تک۔ تو کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ تکبیر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ، جعل یدیہ حذو منکبیہ، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ حذو کہتے ہیں مقابل کو، منکب کہتے ہیں کندھے کو۔ ہاں ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ ابھی آ رہی ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے اپنے کندھوں تک، یعنی مقابل، حذو کہتے ہیں مقابل۔ تکبیر احرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تکبیر تحریمہ میں۔ اذا کبر، دیکھیے جعل، اذا کبر جعل، پتہ یہ چلا کہ تکبیر جو ہے نا رفع کے برابر ہوتا تھا، یعنی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا، یعنی پہلے ہاتھ اٹھا لیا اس کے بعد کہا اللہ اکبر، ایسا نہیں کہتے تھے، بلکہ دونوں معاملہ ساتھ ساتھ ہوتا تھا، ملا ہوا ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں معاملہ ساتھ ساتھ ملا ہوتا۔ آج کچھ لوگ ایسا ہوتا پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد رفع یدین کرتے ہیں، یا کچھ لوگ پہلے رفع یدین کر دیتے ہیں اور بعد میں تکبیر کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس حدیث کے الفاظ سے یہ فائدہ نکلتا ہے جی، اذا کبر جعل، تو یہ دلیل ہے کہ رفع جو ہوتا تھا وہ تکبیر کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا، تکبیر کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا، اور یہی اصل ہے کہ تکبیر جو ہے یہ رفع کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے کہ جب لوگ آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ تکبیر کہہ رہے ہیں، سننے والے سن لیں، اور اگر سننے والے نہ سن سکیں تو دیکھ کر کے یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تکبیر تحریمہ کر کے نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکبیر کی صفت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال آج اس کو یہیں تک رہنے دیں، انشاءاللہ کل اس کو ہم مکمل کریں گے، اس حدیث کو۔ ریکارڈنگ آف کر